الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ سب بہتر جانتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اس آیت سے صاف طور پر واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بلکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی احکام آئے گا، اور نہ کوئی اور اب کتاب اللہ آئے گی، اللہ کی کتاب۔ لیکن اس کے باوجود ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے چیف جسٹس نے ایک بات کہی کہ قادیانیوں کو اس ملک میں اپنی ناپاک مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے۔ مطلب کہ جو ہمارے علماء کرام نے، مفسرین نے، فقہاء نے، مفتیان دین نے جد و جہد کر کے 1974 میں جو جد و جہد کر کے جو فیصلہ کروایا کہ آئین پاکستان میں اور اسلامی شریعت کے لحاظ سے بھی ایک فیصلہ کرایا کہ قادیانی جو کہ اپنا ایک ٹیگ لگا رہے ہیں اسلام کا اپنے اوپر، اگر وہ ٹیگ ہٹا دیں تب ہم ان کو پاکستان میں آزادی دیں گے، لیکن اگر وہ اسلام کا ٹیگ لگا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر گستاخی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کریں کہ ان کو خاتم النبی نہیں مانے اور پھر وہ اس ملک میں تبلیغ کریں، تو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو چیف جسٹس صاحب کا جو یہ فرمان ہے، کہنا ہے کہ قادیانیوں کو اس ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تبلیغ کی اجازت ہے، تو انہوں نے ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے مفتیان دین کی جد و جہد کو رد کر دیا۔ جو اسلامی آئین ایک بنا تھا، اس آئین کو رد کر دیا۔ ایک وہ شخص ہماری قوم سے اٹھ کے اور وہ بات کر رہا ہے کہ جو نہ عالم ہے، جو نہ مفتی ہے، جس نے نہ کبھی دین علم حاصل کیا ہے، اور وہ ایک سیٹ پر آتا ہے اور پھر ہمارے ایک رول کو چینج کر دیتا ہے، اسلامی شریعت کو چینج کر دیتا ہے، اسلامی شریعت کے رول کو چینج کر دیتا ہے۔ چلو اسلامی شریعت تو چھوڑو، لبرل قسم کے لوگ ہیں آج کل کے، ملک کے قوانین کی پاسداری بھی نہیں کی اور اس آئین کو مکمل طور پر بدل دی کہ قادیانیوں کو اس ملک پاکستان میں اپنی تبلیغ کی اجازت ہے۔ لیکن یہ سراسر غلط ہے، نہ اس کی قرآن اجازت دیتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اور تقریباً 100 سے زائد علماء کرام نے آیات اکٹھی کی ہیں قرآن سے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی دیتی ہیں۔ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی شک و شبہ پیدا ہو تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جائے پھر وہ اپنا قادیانی ناپاک مذہب سے اپنا رشتہ قائم کرے اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کرے، اور وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ اگر آپ خلاف ہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں قادیانیوں کو ان کے ناپاک مذہب کی تبلیغ کی اجازت دی جائے؟ میں یہ بات کسی خطیبانہ انداز میں نہیں کر رہا، میں یہ ایک دفاعی انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ میرا پیغام ایک دفاعی انداز میں ہے
کہ قرآن کی آیت کا جھٹلایا جا رہا ہے، صاف طور پر احادیث مبارکہ کو جھٹلایا جا رہا ہے، اوتھینٹک حدیث، صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں میں، صاف طور پر ہے قرآن میں ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اس دور میں 30 کذاب آئیں گے جو کہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور وہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مطلب کہ نبوت پر مہر لگا، ایک کام تھا جو کہ مکمل ہو گیا، ایک بات تھی، ایک اللہ کی شریعت تھی، ایک اللہ کے احکام تھے جو کہ اللہ نے کتاب اللہ میں بھیجے، کتاب اللہ کے میں بھیجے، امت کی طرف آئے اور وہ احکام مکمل ہو گئے۔ تو پھر وحی کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی نئے نبی کی کوئی ضرورت ہے؟ تو یہ سب کہانیاں بنا کے ہمارے سامنے پیش کری جا رہی ہیں، اور آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ اس کی طرف بڑی مائل ہو رہی کہ اب تو ہمارے اس نام کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک آئین بھی چینج کر دیا ہے کہ اب قادیانیوں کو ان کی تبلیغ کی اجازت ہے، اور ٹیگ کیا لگا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کے گئے، اور اسلام تو اجازت دیتا ہے کہ ہر مذہب کو اپنی تبلیغ کی اجازت ہے، لیکن قادیانیوں کو نہیں ہے، علماء کا فتویٰ ہے۔ اب علماء کیوں کہتے ہیں کہ قادیانیوں کی برانڈ کو بائیکاٹ کرو، قادیانیوں کو بائیکاٹ کرو؟ اتنی بات یہ عیسائی یہودیوں کو کیوں نہیں کہتے؟ عیسائی کرتے ہیں اپنا نقصان اپنے مذہب کے نام سے، یہودی کرتے ہیں اپنا نقصان اپنے مذہب کے نام سے، لیکن یہ قادیانی نقصان کر رہے ہیں ہمارے دین اسلام کے نام سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہ ایک عقائد جو چلتے آ رہے ہیں 1400 سال سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، اور فوراً ایک وقت ہے اس کو چینج کر دیا کہ ایک نئے نبی آ گئے۔ تو یہ سب جب پاکستان بنا تو پاکستان کے اندر فتنے چھوڑنے کی یہ کچھ تنظیمیں تھیں جو پاکستان کو رد کرنا چاہتی تھی، جو کہ نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ تو پھر یہ فتنے چھوڑے گئے کہ ایک فتنہ چھوڑو، اس سے فارغ ہوں گے تو دوسرا فتنہ چھوڑ دو، اسی طرح ان کو الجھاؤ، جو کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جو کہ بناتا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو آج ہماری نوجوان نسل کو جو مغربی معاشرے کے اندر دھکیل دیا ہم نے خود ہی، کہ قرآن سے دوری، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، کہ سیرت ہمیں تو بتاتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی، جب ہم نے سیرت سے معلوم ہی نہیں کیا، جب ہم نے سیرت کو حاصل نہیں کیا کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، تو پھر ہم اسلام پر قائم کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر ہم ایک اسلامی معاشرت کیسے قائم کر سکتے ہیں اپنے ملک میں؟ پھر وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی جو کہ دین اسلام کو رد کرے۔ قرآن آیا اس لیے کہ قوموں کو اوپر لے جائے، کہ جو قوم قرآن کے پیچھے صف میں لگ جائے گی وہ کامیاب ہوگی، اور باقی جو ہوں گے وہ سارے عذابوں میں ڈوب کے ختم ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح آج ہماری جو نوجوان نسل کو اس طرح یہ مغربی معاشرے میں دھکیلا جا رہا ہے، ان فتنوں میں دھکیلا جا رہا ہے، تو یہ اسی وجہ سے دھکیلا جا رہا ہے کہ ہماری لا علمی ہے، کہ آج ہمیں ان فتنوں کے بارے میں علم نہیں ہے، کہ کوئی ہمیں آئے اور ہمیں اپنے جان سے میں لے لے۔ کیا ہم مقابلہ کر پائیں گے کسی کا؟ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ایک بات کا، ہمیں کسی ٹاپک کے بارے میں علم ہی نہیں، پھر ہم اس کو کوئی جواب دینے کے قائل ہوں گے؟ ہمارے اندر اتنی حیثیت ہوگی کہ ہم سامنے والے کا منہ بند کرا سکیں؟ ہاں اسکولوں میں ہے، اتنی سی کوئی بک رکھ دی ہے، پرانی حکومتوں نے کچھ کیا، اس کے اندر تفسیر ایڈ کر دی ہے، لیکن ان حکومت والوں کو یہ نہیں پتا تھا تفسیر ایڈ کر دی، تفسیر کو پڑھانے والے تو ایڈ کرو۔
اب وہی اساتذہ کرام جو انگلش ساری زندگی انگلش پڑھائی، خود انگلش پڑھی، کمپیوٹر کی فیلڈ میں لگے، سائنس پڑھی، اور جب پھر میدان میں ٹیچنگ کرنا ہے تو اسلامیت کے لیے کھڑا کر دیا، لاؤ بھائی قرآن پڑھو، تفسیر کے لیے کھڑا کر دیا۔ تفسیر ایڈ تو کر دی، ایک اسلامیت کی کتاب تو بنا دی آپ نے، لیکن ان کے لیے علماء کا طبقہ لاؤ کہ تاکہ جو نظریہ ہے، جو اسلام کا نظریہ ہے، جو دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، جو دین سامنے والے کو سمجھانا چاہتا ہے، قرآن سمجھانا چاہتا ہے، وہ سمجھ پائے، اور وہ ہے علماء کے ہاتھ میں۔ میں خود اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا اسکول کوئی غلط، یونیورسٹیاں کوئی غلط ہے، کالج کوئی غلط ہے، ہاں کچھ غلط کام ہو رہے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ جو جو طبقہ ہے یہ علماء کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ تفسیر القرآن ہے، جب ایک شخص نے پڑھی نہیں وہ پھر اس کو آگے کیسے آگے پہنچا سکتا؟ اب وہ پڑھا دیتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ بس صحیح ہے۔ تو اس طرح ہماری لا علمی کی وجہ سے یہ فتنے بڑھ رہے ہیں آج، اور ایک وقت آئے گا ہماری لا علمی کی وجہ سے ہم اپنا ایمان بھی کھو بیٹھیں گے کہ ہم نے خود ان فتنوں کی طرف توجہ نہیں دی، ہم نے ان فتنوں کے توڑ کا علم حاصل نہیں کیا کہ ہم اس فتنے کو کیسے برباد کر سکیں، اس فتنے کو کیسے ختم کر سکیں۔ اور جس دن ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی اس دن ہم مغربی معاشرے کو بھی توڑ دیں، کیونکہ ہم نے وہ علم حاصل کر لیا جس سے مغربی معاشرہ ہمیں ہٹانا چاہتا تھا، وہ تنظیمیں ہمیں ہٹانا چاہتی تھی کہ ہم اس کام سے ہٹیں اور کسی اور دنیا کی طرف مائل ہو جائیں دین کو چھوڑ کے، جو کہ آج ہو چکے ہیں ہم۔ آدھی سے زیادہ امت، 90% امت میرے خیال سے اس کام میں لگی ہوئی ہے، 90%، اور نوجوان نسل تو 100 کے 100%، 100% اس کام میں لگی ہوئی، گانے بجانا، میوزک میں، کیونکہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اس چیز پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ اگر کوئی چیز ایڈ کی ہے تو اس میں خلل پیدا کر دی، اب جس چیز میں خلل پیدا ہوتی ہے وہ آگے جا کے اور برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو آج کل جو فتنے اٹھ رہے ہیں یہ ہماری خود کی کمزوری کی وجہ سے اٹھ رہے ہیں۔ اور جہاں تک اب یہ جو ایک بات ہوئی ہے ہمارے ادارے میں، ملک کے ادارے میں، کورٹ میں، تو یہ بات تو سراسر غلط ہے، قرآن سے بھی اس بات کا کوئی معنی بنتا ہی نہیں ہے، قرآن بھی اس کے بالکل خلاف ہے، احادیث بھی اس کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس پیغام کو ہمیں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ورنہ اگر آج ایک آئین بدلا ہے کل کو پورا پاکستان بدل دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، عمل کی اور سمجھنے کی توفیق دے، اور ان فتنوں کو ختم کرنے کی توفیق دے، اور لا علمی سے بچائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔